بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بیسٹ آن لائن قرآن کلاسز کی طرف سے میں آپ سب حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ماشاءاللہ آج کی جو ہماری تختی ہے وہ تختی نمبر 9 ہے، وہ ہے جی نون ساکن اور تنوین کے دو قاعدہ کے متعلق ہے۔ ماشاءاللہ امید ہے کہ اس سے پہلے آپ نے جو ہے وہ ہمارے جو لیسن ہے وہ آپ نے کمپلیٹ کیا ہوگا اور ان کی مشق بھی کی ہوگی، اور آپ سے ایک چھوٹی سی اور گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب لازمی کر دیا کریں اور ایک پیارا سا لائک اور کمنٹ کر دیا کریں۔ تو ماشاءاللہ آج کی جو ہماری تختی ہے وہ جی تختی نمبر 11 ہے، ٹھیک ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے جو ہے وہ آج ہم دو قاعدہ پڑھیں گے، کیونکہ ماشاءاللہ جو بھی حضرات ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی ہم تختی شروع کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے جو ہے وہ ہماری ایک ترتیب ہے کہ ہم اس کی جو بنیادی قواعد ہیں، جو اصول ہیں، اس تختی کے پہلے وہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم اپنا جو ہے وہ سبق پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں اپنے سبق کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ تو یہ یاد رکھنا ہے اس چیز کو کہ تختی نمبر 11 میں جو ہے وہ ہم پہلے کیا پڑھ رہے ہیں، نون ساکن اور تنوین کے دو قاعدے، ٹھیک ہے، دو قاعدے پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کے پھر تختی کو شروع کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ نمبر ایک ہے جی اظہار کا قاعدہ، ٹھیک ہے۔ اظہار کے معنی کیا ہوتے ہیں جی؟ ظاہر کرنا۔ پہلا قاعدہ کیا ہے جی؟ اظہار کا قاعدہ، ٹھیک ہے۔ اظہار کے معنی کیا ہے جی؟ ظاہر کرنا، ٹھیک ہے جی۔ جو ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکی، ٹھیک ہے، حمزہ ہ، عین ہ، ٹھیک ہے، حمزہ ہ، عین ح، عین خا میں سے کوئی حروف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو خوب ظاہر کر کے بغیر غنہ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، بغیر غنہ کے۔ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حروف بھی آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کو ہم نے یعنی کہ غنہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ سادہ کیا ہے جی؟ سادہ مثال کہ نون ساکن تنوین کے بعد جب بھی حروف ہلکی آ جائیں، ٹھیک ہے، حروف ہلکی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن تنوین کو اظہار کیا مطلب کہ جو ہے نا تنوین کو خوب ظاہر کر کے، یعنی کہ اس میں غنہ نہیں کریں گے، بغیر غنہ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال بھی دی ہے، نون ساکن کی مثال، ٹھیک ہے، جیسے انعمتا، ٹھیک ہے، نون ساکن ہے، ٹھیک ہے، انعمتا۔ اب ان میں، ٹھیک ہے، ان میں نون ساکن ہے، ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے کیا آ رہا ہے جی؟ عین آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی لیے جو ہے ہم نے یہاں پہ غنہ نہیں کرنا۔ مثال سمجھ آ گئی جی، ٹھیک ہے۔ نون ساکن اور تنوین، ٹھیک ہے، قاعدہ کیا ہے جی؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب حروف ہلکی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو آپ نے غنہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ جیسے یہ انعمتا کی مثال دیکھ رہے ہیں، انعمتا، ٹھیک ہے، تو انعمتا میں جو ہے نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے کیا آ رہا ہے جی؟ عین آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ تنوین کی مثال ہے، تنوین کی مثال کیا ہے؟ علیم، ٹھیک ہے، علیم خبیر، ٹھیک ہے۔ تو میم پر تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کیا آ رہا ہے جی؟ خا آ رہا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، علیمن ہے، یہ تنوین ہے، تنوین کا پتہ ہے نا، تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ کیا آ رہی ہے؟ خا آ رہی ہے، خا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، حروف ہلکی میں سے خا ہے نا، تو اس لیے یہاں بھی ہم نے غنہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ ایک مثال جو ہے وہ نون ساکن کی دے دی انعمتا میں، اور ایک مثال تنوین کی دے دی۔ اچھا جی، اب دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ دوسرا قاعدہ یہ ہے جی اخفاء کا قاعدہ۔ دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ اخفاء کا قاعدہ۔ پہلے کیا ہم نے پڑھا ہے جی؟ پہلے ہم نے پڑھا جی اظہار کا قاعدہ۔ اب دوسرا قاعدہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے جی اخفاء کا قاعدہ۔ اخفاء کے معنی کیا ہے جی؟ اخفاء کا معنی ہے چھپانا۔ اخفاء کے کیا معنی ہے جی؟ چھپانا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف اخفاء، ٹھیک ہے، ت، ث، جیم، دال، ذال، ز، سین، شین، صاد، ضاد، ط، ظ، ف، قاف، کاف، ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء مع الغنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا۔ اگر، ٹھیک ہے، پچھلا قاعدہ یہ تھا کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد، ٹھیک ہے جی، پچھلا قاعدہ کیا تھا کہ نون ساکن نون تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو ہم نے غنہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، غنہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، وہ اظہار کا قاعدہ تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی جو پڑھ کے آئے ہیں یہ اظہار کا قاعدہ تھا، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، ان کو آپ نے ذہن میں یاد رکھنا، ٹھیک ہے، وہ جو ہے پھر آگے چلنے میں آسانی ہوتی ہے،
ٹھیک ہے. اب وہ اظہار کا تھا، یہ اخفاء کا قاعدہ ہے. اخفاء کا قاعدہ کیا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف اخفاء آئے، ٹھیک ہے، یہ جو میں نے ابھی پڑھ کے آپ کو سنائے ہیں یہ حروف اخفاء ہیں. ان میں سے اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد کوئی آ جاتا ہے نا، پھر ہم نے غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ دیکھ لیں، نون ساکن کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ٹھیک ہے، انت. اب نون ساکن کے بعد جو ہے، ٹھیک ہے، حروف اخفاء میں سے تا آ رہا ہے، تو ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے جی، غنہ کرنا ہے، انت. ٹھیک ہے. اسی طرح تنوین کی مثال ہے شیء قدیر. ٹھیک ہے، یہ نون ساکن کی مثال ہے اور یہ جو ہے یہ تنوین کی مثال ہے. ٹھیک ہے. اب تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کیا آ رہا ہے جی، قاف آ رہا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے جی، غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. مثال سمجھ آ گئی نا، تنوین کے بعد غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک بار میں جو ہے آپ کو آسان انداز میں سمجھاتا ہوں کہ اظہار کا جو قاعدہ تھا، ٹھیک ہے، وہ یہ تھا کہ اگر جو ہے حروف نون ساکن نون تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو سادہ اور آسان انداز میں سمجھاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. اظہار کا قاعدہ، اظہار کا قاعدہ کیا ہے، جو پہلا قاعدہ ابھی ہم نے پڑھا ہے اوپر، وہ یہ تھا کہ اگر نون ساکن نون تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو ہم نے جو ہے غنہ نہیں کرنا، بغیر غنے کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو اخفاء کا قاعدہ ہے، اخفاء کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن نون تنوین کے بعد اگر حروف اخفاء میں سے، ٹھیک ہے، کوئی حرف آ جاتا ہے تو پھر ہم نے غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ اتنا سا جو ہے وہ سادہ فرق ہے. مثالیں اور یہ جو ہے وہ میں نے آپ کو جو ہے وہ پڑھ کے بتا دیا.